خدا کی قسم کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اس لیے عزائے فاطمیہ میں نہیں آئے کہ آپ نے ہمیں میسج نہیں بھیجا تھا۔ یہ بتاؤ تم اتنے بڑے کب سے ہو گئے کہ تمہیں حسین کی اماں کی مجلس پہ بلایا جائے؟ کب سے ہو گئے؟ یہ بتاؤ تمہارے معاشرے میں اگر کوئی بیٹا ماں کی مجلس میں نہ جائے دنیا اسے جینے دیتی ہے؟ سیدہ تو ہم سب کی ماں ہے۔ دیکھو نا تمہارے عزا خانے میں بینر لگا ہے، سیدہ پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے علی سے کہہ رہی ہے یا علی قیامت تک آنے والے میرے بیٹوں کو میرا سلام کہیے گا۔ آج مسائب مجھے ذرا الگ رخ سے پڑھنے ہیں، میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، انتظار کے پاس میسج آئے تب آئیے، اور جب آئیے نا تو اپنے علاقے کو لوگوں کو کہہ کے آئیے کہ چلو بھائی مجلس میں، اس لیے کہ حسین کے حر نے پیغام دیا ہے کہ جب حسین کی طرف آؤ تو اکیلے نہ آؤ۔ میری بات غلط ہو مجھے ٹوک دیجیے، اکیلے نہیں آئے حر، بیٹے کو ساتھ لائے، بھائی کو ساتھ لائے، غلام کو ساتھ لائے، تو جب آپ آئیں تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے چلو اس کی مجلس ہے جسے رلا رلا کے مارا گیا ہے۔ میں نہ پڑھتا لیکن کیا کروں، بیوی کے مسائب بخدا نہیں پڑھتا، مجھے یہ جملہ عجیب لگتا ہے، دل کرتا ہے میں مر جاؤں۔ دوسرے نمبر والے نے فقیر شام کو خط لکھا ہے، اس خط کا جملہ سنا رہا ہوں، خط لکھا کل چھوڑ دیا تھا، رات میں خط سنا رہا تھا نا، اسی خط میں اس نے لکھا ہے کہ اے شام کے حاکم پریشان نہ ہونا، جتنی بھی اولادیں بیٹھی ہوئی ہیں چیخ مار کے روئیں گی، پریشان نہ ہونا، ہم سب نے مل کے فاطمہ کو بہت مارا ہے۔ یہ لفظ کو آپ سمجھ پائے، میں سمجھ پایا، پریشان نہ ہو، ہم سب نے مل کے فاطمہ کو مارا ہے۔ ارے ایک رسول کی بیٹی، کوئی تماچا مارتا تھا، کوئی تادیانہ، کوئی ارے خنجر کی نوک، محمد کی بیٹی، ہماری جان نثار۔ میں نے مقتل محسن میں یہ فقرہ پڑھا ہے کہ بی بی سیدہ کے رخسار پہ بس سن لیجئے گا، دل کرے تو اپنے رخساروں پہ ایک تماچا مار کے اس تماچے کی یادگار جو ہے پیدا کیجئے گا۔ فقرہ کیا ہے؟ محمد کی بیٹی کو چھٹے امام فرماتے ایسا تماچا مارا گیا تھا کہ بندے ٹوٹ کے زمین پہ گر گئے۔ زمین پہ گر گئے تھے۔ کچھ لوگوں نے تماچا مارا اپنے رخسار پہ میرے کہنے پہ، لیکن کیسے؟ چوٹ لگی نا، تم نے اپنے ہاتھ سے مارا، لیکن تمہاری آنکھوں کو احساس ہوا کہ میرے رخسار پہ چوٹ لگی۔ ارے بنت رسول کو ایسا تماچا مارا گیا تھا کہ بی بی نے آواز دی بابا مدد کو آئیے۔ ہاں یہی حق گریہ ہے، اونچی آواز میں رویا کرے، شرما کے نہ رویا کرے، یہ سوچ کے نہ رویا، اگر اونچی آواز میں روئیں گے تو برابر والا میری آواز سن کے کیا کہے گا، بلکہ یہ سوچ کے روئے پتہ نہیں اگر میرے پہلو میں عباس بیٹھے ہو۔ بس 2 یا 2.5 منٹ اور پڑھنا ہے، کیونکہ میں مسائب میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا، گھر پہ بھی جا کے رو اس مسائب پہ۔ نبی کی بیٹی کو بخدا کتابوں پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں،
ایسا تماچا مارا گیا تھا کہ بندے تو ٹوٹے، بی بی گرتے گرتے آواز دیتی ہے، بابا بابا میری مدد کو آئیے بابا، بابا میری مدد کو آئیے بابا، بابا حالات بدل گئے بابا، بابا مسلمان بدل گئے۔ میں کبھی کبھی تنہائی میں میرے بھائی سوچتا ہوں، تنہائی میں اللہ جانے کیسا مقدر ہے میرے حسین کا۔ میں تنہائی میں سوچتا ہوں اللہ جانے کیسا مقدر ہے میرے مولا حسین کا۔ جب کم عمری تھی تو ماں کو تماچے کھاتے دیکھا، اور جب لوگ کے نیزہ پہ چڑھے تو بیٹی سکینہ یہاں ماں تماچے کھا رہی ہے، جب نیزے پہ سر آیا تو سکینہ تماچے کھا رہی تھی۔ یہاں ماں کے گوشوارے ٹوٹ کے زمین پہ گر گئے، اور وہاں بیٹی کے کان سے گوشوارے۔ بس آخری فقرہ پڑھنے لگا ہوں، آخری فقرہ۔ وہاں یہاں ماں نے تماچے کھائے، وہاں بیٹی نے۔ یہاں ماں کے بندے ٹوٹ کے گر گئے خاک پہ، وہاں بیٹی کے کان سے یوں کھینچ لیے گئے۔ میں بتاؤں، ہمارے مذہب کے ایک عالم دین گزرے، تھوڑا سا مجھے پتا ہے میں نے سخت مصائب پڑھ دی ہے، تھوڑا سا اپنی آوازوں پہ تھوڑا سا 1 منٹ کے لیے یہ فقرہ سن لو۔ ہمارے مذہب کے ایک عالم دین نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اگر کسی پاک عورت اور مقدس عورت کے خواب میں نورانی بی بی آئے تو وہ یہ طے نہ کرے کہ یہ فلاں بی بی ہے، یہ فلاں بی بی ہے، یہ فلاں بی بی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہر بی بی کے پہچاننے کا مخصوص طریقہ ہے۔ اب جو انہوں نے لکھا میں مر جاتا یہ فقرہ نہ پڑھتا۔ وہ کہتے ہیں طے مت کرو یہ فلاں بی بی ہے، ہر بی بی کے پہچان کا ایک طریقہ ہے۔ اگر ہاتھ پہلو پہ ہے تو حسین کی اماں فاطمہ۔ پیچھے والوں یہ فقرہ آپ جو مصائب کا پڑھ رہا ہوں نا تمہارے لیے، سر و سینہ پیٹنے میں گریز نہ کرنا۔ آگے والوں فقرہ سننا، اگر ہاتھ پہلو پہ ہو حسین کی اماں فاطمہ، اگر سر سے خون بہ رہا ہو حسین کی بہن زینب۔ حسین کی اماں فاطمہ اگر سر سے لہو بہ رہا ہو، آخری فقرہ ہے حسین کی بہن زینب۔ آگے لکھتے ہیں اگر ہاتھ کانوں پہ ہو حسین کی بیٹی سکینہ، ہاتھوں پہ کان گوشوارے چھن گئے۔ اے بابا میں تیری وہی بیٹی ہوں جسے تو سینے پہ، اے بی بی سکینہ آئیے اپنی دادی کا پرسا۔